جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے واجب الاحترام دوستو بزرگوں، سورہ اعراف کی تفسیر آج کرنی ہے۔ یہ سورت بھی مکہ مکرمہ میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، اور اس میں 206 آیتیں اور 24 رکوع ہیں۔ چونکہ یہ مکی ہے، اس لیے اس میں بھی خطاب زیادہ تر مکہ کے مشرکین کی طرف متوجہ ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے اس سورت کو شروع فرمایا الف لام میم صاد۔ اس کے معنی تو اللہ ہی جانتے ہیں، ہمیں اس کے معنی سمجھانا مقصود نہیں ہے، بس اس پر ایمان رکھو، اس کو پڑھو۔ اس میں 4 حرف ہیں، تمہیں 40 نیکیاں مل گئیں، اور آگے چلو۔ بس امتحان ہے کہ برابر ان حروف مقطعات پر ایمان رکھتے ہو کہ نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین۔ یہ کتاب آپ پر اتاری گئی ہے، اب آپ کے سینے میں کوئی تنگی نہ ہو اس کے پہنچانے سے۔ اس لیے اتاری گئی ہے تاکہ آپ ڈر سنائیں، اور ایمان والوں کے لیے یہ کتاب نصیحت ہو۔ یعنی میرے پیارے محبوب، آپ تو میرے رسول ہیں، اور میں اتنی بڑھیا کتاب آپ پر جو اتار رہا ہوں، تو کبھی کبھی آپ اندر اندر سے گھٹن محسوس کرتے ہیں جب لوگ آپ کو مانتے نہیں، اور قرآن آپ سناتے ہیں تو سنتے نہیں، تو اور کبھی کبھی یہ لوگ آپ کو تان تشنیع دیتے ہیں، بیہودہ باتیں کرتے ہیں، غلط سلط سوالات کرتے ہیں۔ تو ان معاندین اور ضدی لوگوں کے تان تشنیع سے آپ اپنے دل میں کچھ تنگی محسوس نہ کریں۔ بس آپ کا جو کام ہے لتنذر بہ، وہ آپ کرتے جائیے، اور وہ ذکریٰ للمؤمنین، اور یہ کتاب نصیحت ہے ان کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ جو ایمان نہیں لاتے ان سے کوئی تعرض نہیں، ایمان والوں کے لیے یہ نصیحت ہے۔ اس کے بعد فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تمہاری طرف تمہارے رب کے یہاں سے جو کچھ نازل ہوا ہے اس کو فالو کرو، قرآن کو فالو کرو، قرآن پر چلو۔ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، دوسرے رفیقوں کو دوست بنا کر ان کے پیچھے پیچھے مت چلو۔ قلیلا ما تذکرون، تم لوگ نصیحت بہت کم پکڑتے ہو۔ یہ پہلا رکوع جو ہے، اب اللہ پاک ان کو وعید سنا رہے ہیں۔ دیکھو، تم سے پہلے بہت سی بستیاں آبادیاں ہم نے ہلاک کر دی تھیں، ہمارا عذاب اور پکڑ ان پر راتوں رات آیا جب وہ سوئے ہوئے تھے، یا دوپہر کے وقت آیا جب وہ قیلولہ میں تھے۔ جب اس آفت میں پکڑے گئے، صرف یہی ان کی پکار تھی کہ قصوروار تو ہم ہی تھے۔ دوسری جگہ بھی قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، ہمارا ہی قصور تھا، واقعی ہم نے ہی گناہ کیے تھے جس کی وجہ سے یہ آفت آئی ہے۔ لیکن اس وقت اقرار کرنے سے کیا فائدہ، سر سے پانی اتر گیا، کام ختم، بات ختم ہو گئی۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے میدان حشر میں ان کو بھی سوالات کرنے ہیں جن کے پاس ہم نے رسول بھیجے تھے، اور ان کو بھی پوچھ پرچھ کرنی ہے جن کو رسول بنا کر بھیجا تھا۔ تو ہمارے سامنے تو سب سے سوال ہونے والا ہے، رسولوں سے بھی اور مرسل الیہم سے بھی، اور ہم ان کو پورا حال کھول کر سنائیں گے ہمارے علم کے ساتھ۔ یعنی ہم کو علم تھا، ہم ایسے ہی اٹکل پچھو بات نہیں کریں گے، حقیقت کے ساتھ ان کے سامنے بیان کریں گے۔ ہم ان کی حرکتوں کے وقت غائب نہیں تھے، ہم وہاں موجود تھے۔ اور ایک بات اور بھی سن لو، اس دن وزن برحق ہے، اعمال نامہ تولا جائے گا، والوزن یومئذ الحق۔ اب جس کے ترازو بھاری ہو گئے نیکی کے، وہ کامیاب، اور جس کے نیکی کے ترازو ہلکے رہے اور برائیاں بھاری ہو گئیں، وہ فیل۔ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون۔ اس سورت کو سورت الاعراف کہتے ہیں۔
یہ کیا ہے اعراف؟ وجہ تسمیہ اس کی کیا ہے؟ اعراف یہ جنت دوزخ کے بیچ میں ایک بہت چوڑی جگہ کا نام ہے، لمبی ہے، چوڑی ہے، وہاں سے اس طرف کا بھی نظر آتا ہے، اس طرف کا بھی نظر آتا ہے، جنت بھی دکھائی دیتی ہے، جہنم بھی دکھائی دیتی ہے۔ وہاں پر کون لوگ رکھے جائیں گے؟ وہ کہ وزن کے وقت جن کی نیکیاں بڑھ گئیں وہ تو گئے جنت میں، اور جن کی برائیاں بڑھ گئیں، نیکیاں گھٹ گئیں، وہ گئے دوزخ میں، اور جن کے بالکل برابر ہو، مساوی ہو، ایک نیکی مل جائے تو جنت کے حقدار بن جائیں۔ وہ ڈھونڈنے کے لیے نکلیں گے لیکن کوئی بھی نہیں دے گا، کہے گا میرا حساب باقی ہے نا، میں کیوں دوں؟ اور اعمال نامہ برابر ہے، ایک نیکی گھٹ جائے، کوئی مستحق آ گیا کہ تم نے میرا پیسہ کھایا تھا، حساب لا، تو اس کو نیکی دی تو وہ نیکی چلی گئی، اب برائیاں بڑھ گئی تو دوزخ میں۔ اس دن وہ نیکی کی قیمت سمجھ میں آئے گی کہ ایک چھوٹی سی نیکی، ایک سبحان اللہ، ایک پاؤنڈ صدقہ، ایک کسی امر بالمعروف نہیں عن المنکر، ایک بھلائی کرنا، کسی اندھے کو ہاتھ پکڑ کر روڈ کراس کرا دینا، یہ نیکیاں چھوٹی تھیں مگر کتنی قیمتی تھیں، اس دن پتہ چلے گا۔ اس لیے اس سورت کو سورت الاعراف کہتے ہیں۔ اللہ نے کہا وزن اس دن برحق ہے، ہونے والا ہے وزن، اور حقیقی وزن ہوگا۔ یہ کوئی میٹافور نہیں ہے، کوئی تمثیل، تشبیہ، استعارہ، کنایا نہیں ہے، حقیقی وزن ہوگا۔ ترازو کیسا ہوگا؟ ویسا اللہ بنائیں گے۔ ہر چیز کا ترازو اس کے مناسب ہوتا ہے۔ سونی کا ترازو چھوٹا سا ہوتا ہے کیونکہ اس میں سونا تھوڑا سا تولنا ہے، اور لکڑی کاٹنے والے کا ترازو بہت بڑا ہوتا ہے کیونکہ وہ لکڑی کے بڑے بڑے پیس اس میں تولے جاتے ہیں، وزن کیے جاتے ہیں۔ تو ترازو الگ الگ ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی کوئی ترازو ہوگا، اس میں اعمال تولے جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا وَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ بخاری شریف کی آخری حدیث کیا ہے؟ ثقیلتان فی المیزان، دو کلمے میزان میں بہت ثقیل اور بھاری ہوں گے، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ان کو کثرت سے پڑھا کرو، اللہ ہمیں توفیق دے۔ اس کے بعد جب یہ تمہیدی باتیں پوری ہوئیں، قرآن کی حقانیت بیان کر دی، قرآن تبلیغ کرنے کی نصیحت فرما دی کہ تنگ دل نہ ہو، آپ کام کرتے جاؤ، تبلیغ کرتے جاؤ، اور مشرکین کو وارننگ سنا دی، نہیں مانیں گے تو عذاب آئے گا، اس وقت توبہ کرنے اور ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور میدان حشر میں سوالات بھی ہوں گے، وزن بھی ہوگا، یہ سب کچھ ہونے والا ہے، اس پر ایمان رکھو۔ یہ بات سمجھا دی تو اب اللہ کہتے ہیں ہم نے تم کو زمین میں جگہ دی ہے، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ اور وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور تمہارے لیے اس میں گزر اوقات کی چیزیں رکھ دی ہیں کہ تمہاری زندگی اس میں سکون کے ساتھ، آرام کے ساتھ گزر سکے۔ اس کے لیے ہم نے سب چیزیں رکھ دی ہیں، اس کے اندر کھانا پینا، پہننا اوڑھنا، ٹیمپریچر، گرمی سردی، کوٹ اور کپڑے، اور یہ سب ایئر کنڈیشن، پنکھے ونکھے سب ہم نے تمہارے لیے دے دیا، زمین میں اس کے اسباب دے دیے ہیں، لیکن تم شکر بہت کم کرتے ہو۔ بس یہ بات کہہ دی، اس کے بعد وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، ہم نے زمین میں یہ چیزیں بنا کر تم کو بنایا۔ پہلے ساری زمین کی چیزیں بنا دی تھی، پھیلا دی تھی، پھر ہم نے تم کو بنایا تاکہ پہلے سے ریڈی ہو۔ یہ مہمان خصوصی تشریف لانے والے تھے، حضرت آدم علیٰ نبینا علیہ السلام، تو ان کے لیے پہلے سے سب کچھ تیاریاں کر دیں، پھر ہم نے تم کو بنایا، تمہاری تصویر بنائی، شکل صورت بنائی کہ بھئی انسان کو میں نے کیسا بنانا ہے، ہاتھی جیسا نہیں، گھوڑے جیسا نہیں، پرندے جیسا نہیں، مچھلی جیسا نہیں، ہم نے انسان کو انسان بنانا ہے، اس شکل کے ساتھ، ناک اور آنکھ اور منہ اور کان، ہاتھ اور پاؤں اور انگلیاں، اور 5 انگلیاں ادھر، 5 انگلیاں پاؤں، اور اس میں بیلنس بالکل ایگزیکٹ سیم، 1 ملی میٹر بھی اوپر نیچے پاؤں ہو جائے پرابلم ہو جائے، چلنے میں تکلیف ہو جائے۔ تو ہم نے پورا اچھی طرح تمہاری تصویر، تمہارا ڈرافٹ بنایا کہ کیسا بنائیں گے، ساری پلاننگ اللہ نے کی، اور اس کے بعد ہم نے تم کو بنایا۔ پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ ہم نے نئی مخلوق بنائی ہے، سجدہ کرو اس کو۔ اللہ پاک ابتدائی آفرینش کی طرف جا رہے ہیں، اور اس صورت میں چونکہ مکی ہے، خلاصہ اس کا ہے کہ اللہ پاک نے ابتدا کو بیان کیا، آدم علیہ السلام، ان کی تخلیق کو کچھ ڈیٹیل، اور 2 رکوع میں اس کے بارے میں کچھ تفاصیل سمجھائیں۔ اس کے بعد
مبدأ سے اللہ معاد کی طرف گئے اور وہاں ومن اظلم ممن افترا کے بعد آگے دوزخ اور جنت والوں کا کچھ حال سنایا. دوزخ والوں کا کہا ایک دوسرے کو پکاریں گے اور لعنت کریں گے ایک دوسرے پر. جنت والے بڑے مزے میں ہوں گے. ان دونوں کا حال بیان کرنے کے بعد اللہ اعراف والوں کا حال بیان کیا. پہلے ونادا اصحاب الجنہ، پھر ونادا اصحاب الاعراف، پھر ونادا اصحاب النار. یہ سب احوال بیان کر دیے، جنت، دوزخ، اعراف. تو اس کے بعد پھر ان ربکم اللہ سے اللہ کی قدرت اور وسعت اور ملکیت اور الا لہ الخلق والامر، اس کی قدرت کی طرف متوجہ ہوئے. جب اس کو بیان کیا، حکم دیا اس اللہ کو پکارو، دعائیں اس سے مانگو، وہ تمہارے مسئلے حل کرے گا. پھر اللہ پاک نے لقد ارسلنا نوحا سے رسالت کا مضمون شروع کیا، رسولوں کا بیان، نوح علیہ السلام کا بیان، ہود علیہ السلام کا بیان، صالح علیہ السلام کا بیان، لوط علیہ السلام کا بیان، شعیب علیہ السلام کا بیان. ان کی قوموں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور اللہ پاک نے پھر ان قوموں کی نافرمانی، کفر، شرک پر کیا سزائیں دیں، وہ اللہ نے بیان کی. اس کے بعد اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر شروع کیا. موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تھوڑا طویل ہو گیا، اور فرعون کے پاس ان کا جانا، مکالمہ، اور فرعون کی تردید، تکذیب، پھر جادوگروں کو بلانا اور جادوگروں سے مقابلہ اور غالب آ جانا، یہ مضمون بیان کیا. پھر موسیٰ علیہ السلام کا نہر پار کر جانا، معجزات دکھانا، بنی اسرائیل کا باوجود ان معجزات دیکھنے کے اپنے ضدی پنے کی وجہ سے بیجا سوالات کرنا. پھر موسیٰ علیہ السلام کا یہ سب سیٹ ہو گئے. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پر جانا اور وہاں 40 دن کا اعتکاف کرنا، پھر وہاں سے تورات کا ملنا اور تورات لا کر کے ان کو دکھانا کہ یہ لوگ کتاب دی ہے، اس پر پڑھو، اس پر عمل کرو، اور بنی اسرائیل کی ناشکری. اور پھر بنی اسرائیل کا یہ کہنا کہ ہم کو لے جاؤ، اللہ دکھاؤ. 70 آدمی انہوں نے منتخب کیے، یہاں آئے، بھیجا باتیں کی، اللہ کی طرف سے پکڑ آئی، ہلاک ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو میرے سر پڑے گا کہ موسیٰ تو مارنے کے لیے لے گیا تھا، ان کو دوبارہ زندہ کر دو نا اللہ میاں. اللہ نے ان 70 کو دوبارہ زندہ کر دیا. یہ واپس آئے، لیکن وہ کتے کی دم ٹیڑھی تو ٹیڑھی ہی رہی، وہ ویسے کے ویسے ہی رہے، پھر بھی نہیں مانے. اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کا یہ حال بیان کیا. اس کے بعد اللہ پاک نے ان کی ایک بات کہی کہ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، کہ ہمارے لیے لکھ دیجئے، فکس کر دیجئے اس دنیا میں حسنہ اور اچھا بدلہ. تو اللہ پاک نے کہا کہ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز کو وسیع ہے، لیکن فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، میں اس کو ان کے لیے لکھوں گا جن میں تقوی ہو، اور وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، جو زکوٰۃ دیتے ہوں، وَهُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، ہماری باتوں پر ایمان رکھتے ہوں. اور پھر الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ، رسول اللہ کا ذکر کیا. ان کی شان بڑے اونچے انداز سے بیان کی کہ ان کا کیا مقام ہے، نبی ہیں، امی ہیں. الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، تورات انجیل میں بھی ان کا حال لکھا ہوا ہے. یامرہم بالمعروف، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں. ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، اچھی چیزیں حلال کرتے ہیں، بری چیزیں حرام کرتے ہیں. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. یہ کچھ پیغمبر کا حال بیان کیا، اور پھر فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، میں تمام انسانوں کی طرف اللہ کا رسول ہوں. جمیعا، وہ اللہ الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ والنبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون. اللہ نے اس جگہ 2 جگہ نبی امی کہا، انسکولڈ نبی، اس کی اتباع کرو، اور یہ جو قرآن سناتے ہیں اس پر چلو. امی کا اتنا بڑھیا قرآن سنانا خود ایک معجزہ ہے. ابھی ہم تراویح پڑھ رہے تھے، میں سوچ رہا تھا کہ اتنا فڑ فڑ ہم قرآن پڑھتے ہیں جی. اگر ہم کو حدیثیں اس طرح فڑ فڑ پڑھنے کو کہا جائے تو پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے. حالانکہ حدیث، جس زبان مبارک سے حدیث نکلی ہے اسی زبان مبارک سے قرآن نکلا ہے، لیکن قرآن کے الفاظ اوپر سے آئے ہیں اور حدیث کے معنی اوپر سے آئے ہیں. الفاظ حضور کے ہیں، تو حضور کے الفاظ کو ہم نماز میں نہیں پڑھ سکتے تیزی سے، لیکن اللہ کا کلام ہم فٹ 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 تیزی سے پڑھتے ہیں. تو یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو تم مانو، اس نبی کے پیچھے چلو. یہ مضمون اللہ نے بیان کیا.
پھر اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کا کچھ حال، وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں اچھے لوگ بھی تھے، تو ان اچھے لوگوں کا ذرا سا کچھ حال بیان کیا. پھر اللہ پاک نے کچھ مضمون اسی طرح کا چلتا رہا، اور اخیر صورت میں پھر قرآن شریف کی حقانیت پر هَٰذَا بَصَائِرُ مِن رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اس مضمون پر سورت پوری کی. سورت شروع ہوئی تھی کتاب سے، ختم بھی ہوئی کتاب پر. یہ اس سورت کی سمری ہوئی، خلاصہ ہوا. اور اب ذرا ڈیٹیل میں آدم علیہ السلام کا قصہ سنتے ہیں. اللہ نے فرمایا دیکھو ہم نے آدم علیہ السلام کو بنا کر کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو، سب فرشتے سجدے میں چلے گئے. ان فرشتوں میں ایک ابلیس بھی گھس گیا تھا، یہ بھی فرشتوں جیسا بن گیا تھا. دوسری کی کہا کان من الجن، اصل اس کی جن تھی، وہ فرشتہ نہیں تھا، جنات میں سے تھا، لیکن شکل صورت فرشتوں جیسی بنا لی تھی اس نے. تو اس نے اللہ کا حکم توڑا، اس کو کہا کہ سجدہ کرو، کہے میں نہیں کرنے کا. کیوں نہیں کرنے کا؟ کہنے لگا میں اس سے اچھا ہوں، اور اچھا برے کو کیوں سجدہ کرے؟ میں سپیریئر ہوں، یہ انفیریئر ہے، تو سپیریئر انفیریئر کو کیوں سجدہ کرے؟ آپ نے اس کو مٹی سے بنایا ہے، مجھ کو آگ سے بنایا ہے، آگ مٹی سے اچھی ہے، تو میں اس سے اچھا ہوں، میں کیوں کروں؟ تکبر کیا اس نے. تو اس نے 3 گناہ کیے، تکبر کیا، حسد بھی کیا، اور عجب کیا. عجب یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھے، خود پسندی، اس کو عجب کہتے ہیں. ہمارے حضرت مولانا یوسف مطالعہ صاحب نور اللہ مرقدہ وبرد مضجعہ نے ایک بیان میں بڑی پیاری بات کہی کہ بھئی محدثین نے اس پر بحث کی کہ بھئی سب سے پہلا گناہ ابلیس نے کون سا کیا. کسی نے کہا حسد، کیونکہ آدم علیہ السلام سے حسد کیا. کسی نے کہا تکبر، کیونکہ اپنے آپ کو آدم علیہ السلام سے بڑا کہا اس نے. لیکن راجح بات یہ کہ اس نے سب سے پہلا گناہ عجب کیا، کیونکہ جب وہ 4000 سال تک اس نے نمازیں پڑھی اور سجدے کیے، تو سجدے میں بھی وہ اپنے آپ کو عجیب سمجھ رہا تھا کہ میں سب فرشتوں سے اچھا ہوں، میرے جیسا کوئی سجدہ نہیں کرتا، میرے جیسی کوئی عبادت نہیں کرتا. ابھی تو آدم علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اور ابلیس نے 2000 سال زمین پر سجدے کیے تھے اور 2000 سال آسمان پر. تو اس وقت اس میں عجب تھا، تو اس عجب کی وجہ سے وہ عبادت دربار الہی میں قابل قبول نہیں تھی. حضرت نے اس کے بعد فرمایا آج ہماری مساجد بھی اتنی فل ہیں اور اتنے لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں. ابھی تو لاک ڈاؤن ہے، لیکن لاک ڈاؤن ختم ہوگا تو انشاءاللہ پھر نمازی بہت ہو جائیں گے، مسجد فل ہو جائے گی. لیکن پھر بھی اللہ کی مدد کیوں نہیں اترتی ہے؟ اس لیے کہ ہر نمازی کے اندر عجب ہے. ہر نمازی سمجھتا ہے کہ میرے جیسا کوئی نہیں، میرے جیسا پکا نمازی کوئی نہیں، میری جیسی عبادت کوئی نہیں کرتا. اور اس کی وجہ سے پھر دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں. جو نمازی ہوتے ہیں، صوفی صافی جبہ ٹوپی پہننے والے، جب باہر نکلتے ہیں کسی غریب مسلمان کو دیکھیں تو اس کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اے نماز نہیں پڑھتا، بے نمازی ہے. اپنے آپ کو سمجھتے ہیں بہت اچھے ہیں، دوسروں کی تحقیر کرتے ہیں. تو یہ عجب جو ہے، یہ اس کی وجہ سے اللہ کی مدد نہیں اترتی ہے. تو ہمیں اپنے آپ کے اندر عجب اور یہ امیزمنٹ اور وینٹی نہیں آنے دینا چاہیے، اپنے آپ کو متواضع اور ہمبل بنانا چاہیے. خیر، یہ حضرت کی ایک بات یاد آ گئی تو اس لیے میں نے عرض کر دی. آگے فرمایا اللہ پاک نے کہا کہ چل تو نیچے اتر، بھاگ یہاں سے، جنت سے، تو یہاں رہنے کے قابل نہیں ہے، تو ذلیلوں میں سے ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں، لیکن مجھے قیامت کے دن تک مہلت چاہیے. جا، مل گئی تجھ کو. اب کہنے لگا کہ آپ نے مجھے جب گمراہ کر ہی دیا ہے تو میں ابن آدم کے لیے بھی، اس کی ذریت کے لیے صراط مستقیم پر گھاٹ لگا کر، تاک لگا کر بیٹھوں گا، ان کی ویٹ کروں گا. جب وہ وہاں سے چل رہے ہوں گے صراط مستقیم پر، تو سامنے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، رائٹ سے آؤں گا، لیفٹ سے آؤں گا، اور ان میں اکثر کو تم شکر گزار نہیں پاؤ گے، ناشکرے رہیں گے. یعنی ان کو بہکانے کی میں پوری کوشش کروں گا. شیطان کبھی سامنے سے آتا ہے، کبھی دائیں سے، بائیں سے، پیچھے سے. دیکھو ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے تھے. شیطان سامنے سے آیا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے. ابراہیم کیوں ذبح کرتے ہو اپنے بچے کو؟ تم تو خلیل اللہ ہو، کہہ دو نا اللہ پاک کو کہ اس کی جان بچا دے، تمہاری دعا قبول ہو جائے گی، بچہ بچ جائے گا. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ پتھر لیے، تاڑ دے کے مارا اس کو، بھاگا وہاں سے. پھر آیا تھوڑی دیر بعد، پھر پتھر مارا، پھر آیا، پھر پتھر مارا، پھر بھاگ گیا. پھر اس کی ہمت نہیں ہوئی. اسی لیے ہم حج میں جاتے ہیں تو 3 بار جمرات پہ جا کے کنکری مارنی ہے
کہ اس ابراہیم علیہ السلام کی نقل اتارو اور یہ سبق سیکھ کر جاؤ کہ پوری زندگی میں جب بھی شیطان سامنے آئے گا تو اسی طرح پتھر ماریں گے اس کو، یعنی اس کو محروم کریں گے اور اس کی بات نہیں مانیں گے، اس لیے ہم سے وہاں کنکریاں مروائی جاتی ہیں۔ تو شیطان تمہارے سامنے سے بھی آئے گا، دائیں سے بائیں سے اور پیچھے سے، اوپر سے، اس لیے اس نے نہیں کہا کہ شیطان کے لیے اوپر سے آنے کا رستہ اللہ نے روک دیا ہے، کیونکہ اوپر سے اللہ کی رحمت آتی ہے، اور نیچے سے اس نے اس لیے نہیں کہا کہ اس میں تکبر بہت تھا، تو وہ کہتا ہے کہ میں نیچے سے کیوں آؤں گا، میں تو بڑا آدمی ہوں، اس لیے اس نے نیچے سے نہیں کہا، 6 جہات میں سے صرف 4 جہت بیان کی۔ آگے اللہ پاک نے کہا کہ جا نکل جائے یہاں سے برے حال کے ساتھ مردود ہو کر، جو لوگ بھی تیرے پیچھے چلیں گے میں تم سب سے جہنم بھر دوں گا، اور آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو بافراغت کھاؤ، اور دیکھو اس درخت کو مت کھانا ورنہ تم اپنا نقصان کرنے والے بن جاؤ گے۔ یہ درخت جو ہے مت کھانا، وہ درخت ٹیسٹ کے لیے تھا، امتحان کا درخت تھا، وہ درخت جنت کا نہیں تھا، وہ دنیا کا درخت تھا۔ جنت کے درخت کا فروٹ کھائیں تو اس سے ٹٹی نہیں ہوتی، پیخانے کی حاجت نہیں ہوتی، لیکن دنیا کا فروٹ کھائیں تو وہ فروٹ کثیف ہے، گھاڑا ہے، تو پیٹ میں جا کر کے وہ ہضم ہو کر کے اس کو نکالنا پڑتا ہے فضلے کو۔ تو اللہ نے ٹیسٹ کے لیے وہ درخت وہاں رکھا تھا، انہوں نے کھا لیا، تو اللہ پاک نے کہا جاؤ اب یہاں پر تو حمام استنجا خانہ ہے نہیں، استنجا خانہ نیچے ہے، استنجا کرنے نیچے اترو۔ اللہ پاک نے اس لیے نیچے بھیج دیا۔ تو وہ درخت جو ہے امتحان کے لیے تھا، کہا اس میں سے مت کھانا ورنہ تمہارا نقصان ہوگا۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا اور نقصان کرا دیا ان کا، اور جب دونوں نے کھا لیا آدم اور حوا نے، تو ان کے ستر بھی کھل گئے اور ادھر ادھر بھاگے اور جنت کے درخت کے پتوں سے اپنا ستر چھپانے لگے۔ ارے تمہارے رب نے منع نہیں کیا تھا اس کو کھانے سے؟ اچھا، شیطان نے ان کو کیسے بہکایا وہ ہے، شیطان نے یہ کہا کہ بھئی تم کو رب نے یہ درخت کھانے سے اس لیے منع کیا تھا کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ اور ہمیشہ رہنے والے نہ بن جاؤ، تو کھا لو نا، تم ہمیشہ یہیں رہو گے، کیوں یہاں سے نکلنا، کہ اس خطرے کو، نکلنے کے خطرے کو ختم کر دو۔ اس نے قسم کھائی، اللہ کی قسم میں تمہارے سامنے نصیحت کر رہا ہوں۔ اب آدم علیہ السلام بھولے بھالے آدمی، حوا علیہ السلام بھولی بھالی خاتون، انہوں نے کبھی کسی کو جھوٹی قسم کھاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، یہ فرسٹ ٹائم کوئی قسم کھا رہا تھا ان کے سامنے۔ یہ بیچارے سمجھے بھائی اللہ کے نام کی کوئی جھوٹی قسم کھا سکتا ہے، وہ تو سچا ہی ہوگا کیونکہ قسم جو کھا رہا ہے۔ تو انہوں نے اس کی بات مان لی، اس کی آنٹی میں آ گئی، فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، دھوکے میں ڈال کر ان کو اپنی طرف مائل کر لیا۔ جیسے ہی وہ درخت کھایا تو ان کے ستر کھل گئے، درخت کے، جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنا ستر چھپانے لگے۔ اللہ نے آواز لگائی، ارے میں نے منع نہیں کیا تھا اس درخت کو کھانے سے، میں نے کہا تھا شیطان تمہارا سری دشمن ہے۔ انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ بہت روئے، قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، نیچے اترو، تم میں سے ایک دوسرے کا دشمن رہے گا، زمین میں تمہیں کچھ دن رہنا ہے، فائدہ اٹھانا ہے۔ اور فرمایا تم نے زمین ہی میں زندگی گزارنی ہے، اب اسی میں موت آنی ہے اور اسی سے تم نکالے جاؤ گے، ہے نا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، جاؤ اب وہیں پر رہنا، وہیں پر مرنا، وہیں سے تم نکالے جاؤ گے، پھر میرے پاس آؤ گے، حساب کتاب ہوگا جو ہوگا۔ یہ تو تکوین میں لکھا ہوا، تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ یہ ہونے والا ہے، لیکن آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے پہلے جنت کا ذرا مزہ چکھا دیا کہ جنت ایسی ہے، تاکہ ان کو، ان کی نسل کو، اولاد کو پتہ چل جائے کہ یہ تمہارا اصل ٹھکانہ ہے اور اس کے لیے تم نے محنت کرنی ہے۔ تو تھوڑی دیر کے لیے ادھر مہمانی ہوئی، ہم کو بتا دیا کہ جنت ایسی ہے تاکہ ہمارے دل میں شوق پیدا ہو۔ اللہ ہمیں جنت کا شوق نصیب کرے اور جنت کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے تیسرا رکوع شروع ہوتا ہے، اس میں اللہ نے لباس کے بارے میں کہا کہ اے بنی آدم، ہم نے آدم کو نیچے اتارا لیکن اس کے ساتھ لباس بھی اتارا تاکہ تم اپنا ستر چھپاؤ اور تاکہ وہ تمہارے لیے ریش یعنی زینت اور آرائش اور بیوٹی کا سبب بنے۔ تو لباس ہم کو خوبصورت بنانے کے لیے، لباس میں آدمی خوبصورت دکھتا ہے۔ اور دیکھو تقوی والا لباس سب سے اچھا ہے، لہذا پرہیزگاری والا لباس اختیار کرنا۔ ایک مطلب یہ کہ پرہیزگاری اور تقوی کو لازم پکڑنا، چھوڑنا نہیں، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ لباس بھی پہنو تو متقی اور پرہیزگاروں کا لباس پہننا، فاسق فاجر بدماش گنڈوں والا لباس مت پہننا، علماء صلحاء مشائخ اہل اللہ انبیاء والا لباس پہننا، صالحات نیک بیویوں والا لباس پہننا، یہ لباس التقوی ہے۔ اللہ ہمیں لباس التقوی کی توفیق دے۔
آگے فرمایا اے بنی آدم شیطان کہیں تم کو بچلائے نہیں بہکائے نہیں، جیسے تمہارے ابا امی کو جنت سے نکال دیا تھا، ان کا لباس بھی اتروایا تھا، ستر ان کا کھلوا دیا تھا۔ یاد رکھو شیطان اور اس کی فوج، اس کی قوم تمہیں اس طرح دیکھتی ہے جس طرح تم نہیں دیکھتے، یعنی تم کو شیطان نظر نہیں آتا لیکن اس کو تم نظر آتے ہو، تو وہ تم کو دیکھتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ جب استنجا پیشاب کے لیے جاؤ تو اللہم بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھ لیا کرو، اس سے جنات اور شیطان کی آنکھ پہ پردہ ہو جائے گا، تمہارے بیچ میں اس کے بیچ میں پردہ ہو جائے گا، وہ تمہیں دیکھ نہیں سکے گا۔ لیکن اگر یہ دعا نہیں پڑھی تو وہ تمہیں دیکھتا رہے گا، پھر وہ تمہارے شرمگاہ کے ساتھ کھیلے گا اور تمہیں وسوسے ڈالے گا شیطانی وہاں پر استنجا خانے میں۔ اس لیے یہ دعا پڑھنے کا اہتمام کرو، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تو وہ تمہیں دیکھتا ہے، تم اس کو نہیں دیکھ پاتے ہو۔ ہم نے شیطان کو ان لوگوں کا دوست اور رفیق بنایا ہے جو ایمان نہیں رکھتے، مانتے نہیں، وہ ان کے ساتھ ان پر وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، شیطان کی وحی بھی ان پر آتی ہے۔ جب یہ لوگ مکہ کے مشرک کافر کوئی بری حرکت کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارے باپ دادا نے بھی کی ہے، اللہ نے کہی ہے کہ ایسا کرو۔ کہو ان سے کہ اللہ بری بات کا حکم نہیں دیتے، تم اللہ پر خامخواہ جھوٹ کیوں باندھتے ہو؟ یہ بری بات سے یہاں کیا مراد ہے؟ یہ وہاں کے مشرکین جو ہیں بعض مرتبہ وہاں مکہ طواف کرنے کے لیے آتے تو بعض لوگ جیسے ہی کعبہ شریف پہ نظر پڑی تو اپنا احرام چھوڑ دیتے اور لنگی بھی کھول دیتے اور مادر ذات ننگے ہو جاتے اور بیت اللہ کا طواف ننگے کرتے، کہتے کہ بھئی ان کپڑوں میں تو ہم نے گناہ کیے ہیں، تو جن کپڑوں میں گناہ کیے ہیں اس سے بیت اللہ کا طواف کیسے کریں، اس لیے کپڑے اتار دو ننگے کرو۔ نیچرسٹ کو ان کی نیچر والی باتیں بہت اچھی لگتی ہیں، شیطان ہی ان کو سجاتا ہے سب نیچرسٹ والی ننگا پن والی باتیں، کہ اس بیچ پہ جاؤ تو مادر ذات ننگا چڈی بھی اتار دو، سب کچھ نکال کے جاؤ اس بیچ کے اوپر، تو یہ شیطانی حرکت ہے۔ فرمایا کہ اچھا مرد جو ہیں وہ دن کو ننگے طواف کرتے تھے اور عورتیں رات کو اندھیرے میں آ کر ننگی کرتی تھیں، تو اللہ پاک نے کہا کہ ان کو جب کہیں کہ یہ فحش کام ہے تو کہتے ہیں ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے اور اللہ نے کہا ہے کہ ایسا کرنے کا، تو اللہ نے کہا تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، اللہ پر جھوٹ کیوں باندھتے ہو؟ کہو ان کو کہ رب تو انصاف کی باتوں کا اور اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں، رب تو یہ کہتے ہیں کہ جب بھی مسجد میں آؤ تو اپنا چہرہ جو ہے یہ نماز کے لیے سیدھا رکھو، یعنی اپنا چہرہ قبلہ کی طرف کرو اور اپنا دل بھی قبلہ کی طرف متوجہ رکھو اور اللہ سے دعا مانگو اخلاص کے ساتھ۔ یاد رکھو اللہ نے جیسے تم کو بنایا تھا پہلی بار آدم علیہ السلام کو، اسی طرح دوبارہ بھی سیکنڈ ٹائم بھی اللہ تم کو بنائے گا اور قبر سے نکال کر اپنے سامنے لائے گا۔ اللہ پاک نے ایک جماعت کو راہ بتائی اور دوسری پر گمراہی فکس ہو چکی ہے، انہوں نے تو شیطان کو دوست بنا رکھا ہے اللہ کو چھوڑ کر اور سمجھتے ہیں کہ ہم راہ یافتہ ہیں۔ اے یا بنی آدم جب بھی مسجد میں آؤ تو خوبصورت لباس لے لیا کرو، اپنی آرائش زینت، مسجد میں آؤ تو اچھا لباس پہن کر آؤ، ایسے ہی میلے کچیلے سفلے کپڑوں میں مت آ جایا کرو، ٹی شرٹ اور اس میں شارٹ پینٹس میں اور 3/4 پینٹس میں اور ہاف سلیو میں اور سلیو لیس میں مت آ جایا کرو، بغیر ٹوپی کے ننگے سر مت آیا کرو۔ مسجد کا بھی ایک یونیفارم ہے، وہ یونیفارم پہن کر کے آؤ، جبہ پہنو، ٹوپی پہنو، امامہ پہنو، خوبصورت بنو، پھر اللہ کے دربار میں حاضری دو۔ اور دیکھو کھاؤ پیو لیکن اسراف مت کرنا، اللہ کو اسراف کرنے والے پسند نہیں۔ اور دیکھو اب چوتھا رکوع شروع ہو رہا ہے کہ اللہ پاک نے جو دنیا میں زینت کی چیزیں بنائی ہیں وہ کس نے حرام کر دی؟ کوئی ان کو حرام نہیں کرتا، کوئی کھانے پینے کی چیزوں کو حرام کرنے حلال کرنے کا حق اس کا اختیار اللہ کا ہے، کوئی اس کو حرام نہیں کر سکتا۔ اچھی اچھی چیزیں جو کھانے پینے پہننے کی ہیں وہ دنیا میں اللہ نے بنائی ہیں، اصل تو ایمان والوں کے لیے اور کافروں کو ان کے طفیل میں ملتی ہے، اور خالص ایمان والوں کے لیے ہوگی قیامت کے روز، اس وقت تو کافروں کو بالکل نہیں ملے گی۔ کہیے ان سے کہ رب نے یہ چیزیں حرام نہیں کی ہیں، رب نے تو فواحش حرام کی ہیں، کھلے بھی چھپے بھی گناہ بھی رب نے حرام کیا، ظلم کو حرام کیا، شرک کو حرام کیا، اور بیجا باتیں اور جھوٹ بولنے کو اللہ نے حرام کیا۔ اگر یہ نہ مانے تو کوئی حرج نہیں، ہر امت کا ایک ٹائم ہوتا ہے اور ہر قوم کی ایک لمٹ ہوتی ہے، جب وہ لمٹ آ جاتی ہے تو اس سے آگے بھی نہیں ہوتے پیچھے بھی نہیں ہوتے۔ اور یہ دیکھتے ہیں ہر ڈینسٹی، چاہے فرعون ہو کہ حامان نمرود ہو کہ کوئی بھی ہو، کہ ابرہہ کا لشکر ہو
کہ ابھی قریب زمانے میں ہٹلر ہو کہ اسٹالن ہو، یہ ساری ڈینسٹیاں، یہ قومیں، ان کا ایک عروج ہوتا ہے، وہ عروج پہ جب پہنچ جاتی ہیں پھر ان کا زوال آتا ہے۔ تو وہ کوئی بھی قوم ہمیشہ ایک پٹری پر نہیں رہتی، اونچ نیچ ضرور آتا ہے۔ تو اس لیے یہ ان لوگوں کا بھی اب، مکہ کے مشرکوں کا بھی اب ٹائم آ چکا ہے، اب بہت قریب ہی زمانے میں یہ اسلام لانے والے، اللہ کو ماننے والے آئیں گے یہاں پر۔ اس لیے اس طرف اشارہ کر دیا کہ ہر قوم کا ایک وقت ہوتا ہے، جب وہ وقت پورا ہو جاتا ہے تو وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، فکر نہ کرو۔ آگے کہا اے بنی آدم، میرے رسول تمہارے پاس آئیں، تمہیں میری باتیں پڑھ پڑھ کر سنائیں، تقوی اختیار کرنا، ٹھیک ٹھاک سے رہنا، تو کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں۔ ہاں اگر جھوٹا کہا، تکبر کیا تو دوزخ والے ہوں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ پھر اللہ وہی بات کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھے اس سے بڑا ظالم کون، یا جو اللہ کی باتوں کو جھوٹا کہے۔ ان لوگوں کو تو ان کا جو نصیب اور حصہ کتاب میں لکھا ہوا ہے لوح محفوظ میں عذاب کا، وہ پہنچ کر کے رہے گا، یا جو اچھی چیزیں لکھی ہوئی ہیں رزق وغیرہ وہ بھی پہنچ کر رہے گا۔ پھر جب ہمارے قاصد آ جائیں گے فرشتے، ان کی روح نکالیں گے تو اس وقت پوچھیں گے کہاں گئے تمہارے معبود جن کو تم عبادت پوجتے تھے خدا کو چھوڑ کر؟ تو کہیں گے سب کھو گئے، اور اقرار کریں گے کہ وہ کافر تھے۔ کہا جائے گا جاؤ ان لوگوں کے ساتھ دوزخ میں جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، جن و انس میں سے۔ جب بھی ایک امت جائے گی تو اپنی بہن کو لعنت کرے گی، یعنی اپنی دوسری جماعت کو، یہاں تک کہ جب اکٹھے ہو جائیں گے تو پہلے پچھلوں سے کہیں گے ہمارے رب انہوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا، ان کو ڈبل عذاب دیجیے۔ اللہ کہیں گے ہر ایک کو ڈبل عذاب ملے گا، جو جتنا حقدار ہے اتنا ہی ملے گا، لیکن تم جانتے نہیں۔ اور پہلے پچھلوں سے کہیں گے ہمارا تم پر کوئی بڑائی اور زیادہ اختیار نہیں تھا، اب تم بھی اپنے کرتوت کا عذاب چکھو۔ یہاں تک 4 رکوع پورے ہوئے، 5واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ بے شک جو لوگ ہماری باتوں کو جھوٹا کہتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، آسمان کے دروازے ان کے لیے نہیں کھلیں گے، جنت کے دروازے بھی جنت میں بھی نہیں داخل ہوں گے، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے سوراخ میں گھس جاوے۔ سوئی کا سوراخ بہت پتلا، اس میں تو دھاگا ڈالنا مشکل، اس میں اونٹ کیسے گزرے گا؟ ناممکن کام ہے۔ تو جو کافر ہیں، مشرک ہیں، مکذب ہیں، ریجیکٹرز اور ڈینائرز اور ہیں، تو ان کا دوزخ میں، ان کا جنت میں داخلہ بھی اسی طرح ناممکن ہے۔ آسمان کا دروازہ نہیں کھلے گا، یعنی ان کا جب انتقال ہوگا تو ان کی روح اوپر نہیں جائے گی، نیچے پھینک دی جائے گی، اسفل سافلین میں ان کو پھینک دیا جائے گا۔ یہ ہے آسمان کا دروازہ نہ کھلنا۔ اور فرمایا مجرمین کو، کرمنلز کو، کلپریٹس کو ایسی ہی سزا ملتی ہے، ان کے اوپر بھی جہنم کی آگ اور نیچے بچھونا بھی جہنم کی آگ کا، اللہ بچائے۔ اسی طرح ظالموں کو سزا ملے گی۔ ہاں جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں تو یاد رہے کہ ہم کسی شخص کو تکلیف نہیں دیتے مگر جتنا اس کے بس میں ہو، اور جتنا اس کے بس میں ہو اتنا ہی ہم نے کہا ہے، زیادہ نہیں۔ یہ لوگ جنتی ہیں، ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے دلوں میں جو میل ہے سارا میل ہم نکال دیں گے، صاف ستھرا دل لے کر پھر جنت میں جائیں گے، نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ اللہ بھی کہیں گے اور یہ لوگ بھی کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، شکر اللہ کا کہ اس نے ہمیں یہاں آنے کا رستہ دکھایا، حالانکہ ہم رستہ نہیں پکڑ سکتے تھے اگر اللہ ہم کو رستہ نہ بتاتے۔ اللہ نے ہم پر مہربانی کی اور ہم کو صحیح رستہ دکھایا۔ ہمارے رسول بالکل حق بات لے کر آئے تھے۔ آواز لگائی جائے گی ان کو کہ یہ جنت ہے جو تم کو میراث میں ملی ہے بسبب تمہارے اعمال کے۔ پھر آگے فرمایا جنت والے دوزخ والوں کو پکاریں گے ہمارے رب کا وعدہ ہم نے ٹھیک پا لیا، تم نے بھی تمہارے رب کا وعدہ ٹھیک پا لیا؟ تو وہ کہیں گے ہاں بھائی۔ تو ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا کہ جو ظالم تھے ان پر خدا کی لعنت، جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے اور اس میں اللہ کے راستے میں کجی اور ٹیڑھاپن اور کروکڈنس ڈھونڈتے تھے، آخرت کا بھی یہی لوگ انکار کرتے تھے، ان کے لیے بڑی تباہی بربادی ہے۔ ان کے بیچ میں ایک آڑ ہوگی، حجاب ہوگا، یعنی جنت دوزخ والے ایک دوسرے سے بات تو کریں گے لیکن بیچ میں ایک سکرین ہوگی، ایک دوسرے کو دیکھ پائیں گے، اور بیچ میں اعراف ہوگی، وہاں پر کچھ لوگ ہوں گے جو ہر ایک کو ان کی علامات سے پہچانتے ہوں گے۔ جنت والوں کو آواز دیں گے سلام علیکم جنتیو، کیسے ہو؟ ابھی وہ جنت میں گئے نہیں لیکن ان کو لالچ امید ہوگی کہ جنت مل جائے گی، اور جب ان کی نظر دوزخ والوں کی طرف ہوگی اور ان کو دیکھیں گے تو کہیں گے ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، وہاں نہیں جانا ہے پروردگار، ہم کو ادھر مت بھیجنا۔ چونکہ اللہ نے کہا وہم یطمعون، امید رکھتے ہیں، تو اس لیے اس سے علماء نے نکالا کہ یہ بھی بالآخر جنت میں ہی جائیں گے۔
کہ کچھ مدت وہاں رہیں گے، پھر ان کو بھی اللہ جنت میں ہی داخل کر دیں گے۔ آگے ونادا اصحاب الاعراف رجالا، کچھ مکالمہ ان کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں یعرفونہم بسیماہم قالوا ما اغنی عنکم جمعکم وما کنتم تستکبرون هؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم اللہ برحمہ ادخلوا الجنہ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون۔ دوزخ والے جنت والوں کو پکاریں گے ذرا کچھ پانی پینے کے لیے دو نا، اور اللہ نے تمہیں جو رزق دیا تھوڑا ہمیں بھی کھانے دو نا، کچھ کھانا وانا ادھر بھیجو نہیں، تھوڑا پارسل کرو نہیں۔ تو وہ جنت والے جواب دیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، جنت کا کھانا کافر کے لیے حرام۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، جنہوں نے اپنا دین، اپنا ریلیجن کھیل تماشے کو بنایا تھا۔ دنیا میں سپورٹس، گیمز، امیوزمنٹ، انٹرٹینمنٹ، کمپیوٹر گیمز، یہ گیم وہ گیم، PS4 اور پتہ نہیں کیا کیا، لوڈو اور ساری گیم، تو جن کا دین ہی کھیل تماشا تھا، اللہ کو تو بھول ہی بیٹھے تھے، تو ایسے لوگوں کے لیے جنت کا کھانا پینا حرام ہے۔ وغرتہم الحیات الدنیا، دنیا نے ان کو دھوکہ دیا تھا، آج ہم بھی ان کو بھول جائیں گے جیسے وہ ہم کو بھول گئے تھے اور ہماری باتوں کا انکار کرتے تھے۔ ہم نے تو ان کو ایسا قرآن دیا تھا جس میں ہر چیز کھول کھول کر بیان کر دی تھی اپنے علم کے ساتھ، ہدایت بھی تھی، اس میں رحمت بھی تھی ان کے لیے جو مانتے ہیں۔ آگے اللہ پاک نے ذرا کچھ نصیحت کر کے پھر وہی بات کہی، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، تمہارا رب تو وہ اللہ ہے جس نے آسمان زمین 6 دن میں بنا دی ہے۔ اللہ، کتنی بڑی قدرت اللہ کی کہ پورا آسمان، چاند، سورج، ستارے اور مریخ، زحل، عطارد، مشتری، بڑے بڑے ستارے، سب کچھ، اور پوری زمین ایسٹ سے ویسٹ، نارتھ سے ساؤتھ 6 دن میں اللہ نے بنا دی۔ ہم کو تو ایک گھر بنانا ہو تو کتنے سال لگتے ہیں، اور ذرا بڑا مینشن جو ہو تو اس میں تو ہو زندگی نکل جائے کہ بھئی یہ تو شیش محل بنا رہا ہے، پتہ نہیں اس کا شیش محل کب بنے گا۔ اور اللہ پاک نے ساری دنیا 6 دن میں بنا دی، اور پھر عرش پر قرار پکڑا جیسا ان کی شان کے لائق ہے۔ اور اللہ پاک نے ایسا کر دیا کہ رات دن کو ڈھانپ لیتی ہے، اور وہ دن اس کے پیچھے پیچھے لگا آتا ہے دوڑا ہوا۔ چاند سورج کو کام میں لگا دیا، ستاروں کو کام میں لگا دیا۔ سنو، خلق اور امر اسی کے لیے ہے، کریشن اور کمانڈ اسی کا ہے، وہی پیدا کرتا ہے، وہی حکم دیتا ہے، اسی کی بات چلتی ہے۔ تبارک اللہ رب العالمین، بڑی برکتوں کا مالک ہے خدا، جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، رب ہے۔ اسی رب کو پکارو گر گراتے ہوئے، چپکے چپکے۔ وہ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا، یعنی دعا میں بھی لمٹ کے اندر رہو، دعا میں لمٹ سے آگے نہ نکلو۔ ایک صحابی نے کہہ دیا، اے اللہ، میں جنت میں دائیں طرف والے دور والے کونے میں جو سب سے اچھا گھر ہے وہ تجھ سے مانگتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا، بھئی یہ دعا میں حد سے آگے نکلنا ہے، اللہ سے صرف جنت مانگو۔ اتنا سارا لمبا چوڑا کہ دائیں طرف والے کونے میں دور والا جو مکان ہے وہ تم دیکھنے کے ساری جنت، یہ ایسی دعا کیسی بیکار بکواس خامخواہ۔ تو فرمایا بھئی دعا میں حد سے آگے مت نکلو، جو لمٹ ہے اس پر کھڑے رہو اور اتنی دعا مانگو۔ اور دیکھو، زمین میں فساد مت مچانا، اور رب کو پکارنا، اسی کی طرف متوجہ رہنا، ڈرتے ہوئے، امید رکھتے ہوئے، کیونکہ اللہ کی رحمت نیک کام کرنے والوں سے قریب رہتی ہے۔ تو ہم نیک کام کریں گے، رب کو پکاریں گے، اللہ کی رحمت آئے گی۔ ابھی یہ کورونا وائرس چل رہا ہے، نیک کام کریں گے، اللہ اس کی طرف متوجہ رہیں گے، اللہ سارے کام آسان کریں گے۔ گھبرانے کا نہیں، ڈرنے کا نہیں، اس میں بھی اللہ کی رحمت ہے، بہت رحمت ہے، بہت رحمت ہے، اس میں بھی اللہ کی بہت رحمت ہے۔ دیکھو، اس میں بھی بہت سے لوگوں کو واپس دین کی طرف اللہ لے آئے۔ اس دن ہمارے ٹویٹر پر کسی نے کہا کہ میرا ایک دوست جو ہے 3 سال سے مرتد ہو گیا تھا، اور اسلام کے بارے میں اتنی خراب خراب باتیں بولتا تھا، لیکن ابھی یہ جو حالات آئے تو وہ سب ہل گیا اور واپس آ گیا، کلمہ پڑھ لیا اس نے۔ تو یہ اس کے لیے رحمت ہوئی کہ نہیں؟ وہ دوزخ کے عذاب سے بچ گیا، دائمی عذاب سے، جہنم سے بچ گیا۔ تو اللہ پاک ایسے کتنے لوگوں کو اس بہانے سے ہدایت دیتے ہوں گے۔ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ بھئی ہم سائنس کرتے تھے تو کہاں گیا سائنس تو کچھ کام نہیں آیا۔ میڈیسن کہاں گئی؟ ساری میڈیسن، ساری دنیا لاک ڈاؤن میں ہے۔ تو سوچ میں پڑ گئی کہ بھئی یہ اللہ کی قدرت پیچھے کار فرما ہے، اللہ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔
تو اس میں بھی اللہ کی رحمت ہے. اللہ سے دعا مانگو, امید رکھو, بنداس رہو, گھبراؤ نہیں اور ڈرو نہیں, اور ہنسی خوشی زندگی اچھی گزارو, اللہ کی طرف متوجہ رہو. اللہ کی رحمت محسنین سے قریب رہتی ہے. دیکھو اللہ ہی تو ہے جو نرم نرم ہواؤں کو بھیجتا ہے اپنی رحمت سے پہلے خوشخبری دینے کے لیے. رحمت سے مراد بارش. بارش سے پہلے کیا آتی ہے؟ نرم نرم ہوائیں, وہ خوشخبری دیتی ہیں. خوشخبری کس کو دیتی ہیں؟ کھیتی کرنے والے کو. مزہ آتا ہے, خوش ہو جائے, ہاں 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 ہوا چل رہی ہے, واہ ماشاء اللہ اب بارش آنے والی ہے, خوش ہو جاتا ہے, طبیعت مچل اٹھتی ہے اس کی, اور جلدی جلدی تیاری کرنے لگتا ہے. تو ہوائیں جو ہیں اللہ بھیجتے ہیں ذرا خوشخبری سنانے کے لیے اپنی رحمت سے پہلے. یہاں تک کہ وہ ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھاتی ہیں تو ہم اس کے ذریعے سے سیراب کرتے ہیں ایک مردہ شہر, مردہ زمین کو, اور اس پر سے پانی اتارتے ہیں. وہاں سے ہر قسم کے اناج, غلے, فروٹ, کھانے پینے کی چیزیں ہم نکالتے ہیں. سمجھو اسی طرح ہم مردوں کو بھی نکالیں گے قبروں سے. ایک اوپر سے بارش برسے گی ارواح کی اور سارے مردے کھڑے ہو جائیں گے. جیسے پانی برسا اور پھل نکل آئے تو روحیں برسی اور انسان نکل آئے. بس اسی طرح ہم انسانوں کو بھی قبروں سے نکالیں گے. اور دیکھو جو شہر عمدہ ہوتا ہے, جو زمین عمدہ ہوتی ہے, وہاں کے پھل فروٹ پودے بھی اللہ کے حکم سے بہت عمدہ نکلتے ہیں. اور جو زمین خراب ہوتی ہے وہاں کچھ نہیں نکلتا مگر ادھورا. بس اس سے سمجھ لو کہ بھئی سب چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں. وہ روحیں بھی اتریں گی تو کچھ روحیں عمدہ ہوں گی, وہ نیک روحیں نکلیں گی, اور کچھ روحیں خراب ہوں گی تو وہ خراب نکلیں گی. اس طرح ہم کھول کھول کر سمجھاتے ہیں شکر کرنے والوں کے لیے. اور دیکھو محمد ہمارے رسول ہیں, اور رسالت کوئی نئی چیز نہیں. اللہ کی توحید بیان کر دی نا, قدرت. توحید کے ساتھ کیا کیا چلتا ہے؟ رسالت. سورج شروع ہوئی تھی کس سے؟ کتاب انزل الیک, قرآن سے. اس کے بعد کیا بیان ہوا؟ تخلیق آدم, اور اس کے بعد معاد, جنت دوزخ, آخرت, اور اس کے بعد توحید, اور اس کے بعد اب رسالت. یہی تو امہات العقائد ہیں, یہی تو عقیدہ ہے جس کو اللہ سمجھا رہے ہیں. تو اس کو اب رسالت کا مضمون سمجھا ہے. دیکھو ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے پاس بھیجا تھا. انہوں نے کہا یہ قوم اللہ کی بندگی کرو, اس کے سوا کوئی الہ اور معبود نہیں ہے. میں تم پر ڈر رکھتا ہوں ایک بڑے بھاری عذاب والے, بھاری دن کے عذاب سے. ان لوگوں نے کہا کہ تو کھلی گمراہی میں ہے. نوح علیہ السلام نے کہا اے قوم مجھے کوئی گمراہی بہکاوا نہیں ہے, میں کوئی انسین اور پاگل اور ماد نہیں ہوں, میں تو رب العالمین کا رسول ہوں. میں رب کے پیغام تمہیں پہنچاتا ہوں, تمہیں نصیحت کرتا ہوں, اور میں ایسی ایسی باتیں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے. ارے تم کو اس پر تعجب ہو رہا ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت اور ریمائنڈر آ گیا ایک آدمی پر جو تم ہی میں سے ہے, تاکہ تم کو ڈر سنائے, تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ, تاکہ تم پر رحم کیا جائے. لیکن ان لوگوں نے نوح علیہ السلام کو جھوٹا کہا. تو ہم نے نوح علیہ السلام کو اور جو ان کے ساتھی تھے ان کو ایک کشتی میں بچا لیا, اور دوسروں کو جو ہماری باتوں کو جھوٹا کہتے تھے ڈبو دیا. بے شک وہ لوگ تھے ہی اندھے قسم کے اور اندھے تھے. اسی طرح ہم نے عاد ایک قوم ہے ان کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا. انہوں نے بھی کہا میری قوم اللہ کی بندگی کرو, اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے, کیا تم ڈرتے نہیں؟ تو جو لوگ کفر کرتے تھے ان کی قوم سے, انہوں نے کہا ہم تو تم کو حماقت اور فولشنس میں دیکھتے ہیں, تم یہ کیا سفیہانہ اور احمقانہ حرکتیں کرتے ہو, ہم تو سمجھتے ہیں کہ تو جھوٹا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ قوم مجھ میں کوئی حماقت اور بے عقلی نہیں ہے, میں تو رب العالمین کا رسول ہوں, میں تم کو رب کے پیغام پہنچاتا ہوں, میں تمہارے لیے امانت دار خیر خواہ ہوں. ارے تم کو تعجب اس پر ہے کہ تمہارے پاس ایک ریمائنڈر آیا تمہارے رب کی طرف سے تمہیں میں سے ایک آدمی پر, تاکہ وہ تم کو ڈر سنائے. اور یاد رکھو کہ تم کو نائب بنایا نوح کی قوم کے پیچھے, اور تم کو جسامت میں زیادہ کر دیا, پھیلا دیا, بہت طاقتور اور مضبوط تناور مخلوق تم کو بنایا. اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تمہارا بھلا ہو, شکر کرو. لیکن انہوں نے کہا تو اس لیے آیا ہے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کرنے لگیں, ہمارے معبودوں کو چھوڑ دیں. لا وہ عذاب جس کی تو وارننگ سناتا ہے اگر تو سچا ہے. انہوں نے کہا کہ رب کی طرف سے تم پر یہ عذاب اور غصہ یہ واقع ہو چکا ہے, اب آنے ہی والا ہے.
تم مجھ سے بحث کرتے ہو، جھگڑتے ہو صرف ان بتوں کے چند ناموں کی وجہ سے جو تم نے خود رکھ لیے ہیں، تمہارے باپ دادوں نے رکھ لیے ہیں، حالانکہ خدا نے اس کی کوئی دلیل نہیں اتاری، اور تم مجھے کہتے ہو کہ میں بھی اس کی عبادت کروں۔ اب تم ویٹ کرو، میں بھی ویٹ کرتا ہوں۔ ہم نے ہود علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت کے ساتھ بچا لیا، چھوڑا لیا، اور جو جھوٹا کہنے والے تھے ان کی جڑ ہی کاٹ دی ہم نے، اور وہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ 2 قصے پورے ہو گئے۔ اب آگے 10واں رکوع شروع ہوتا ہے، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا۔ بس اسی طرح کی گفتگو، سملر ٹائپ کا مکالمہ، اور صالح علیہ السلام کی دعوت، ان کا نشانی مانگنا، اونٹنی کو چٹان میں سے باہر نکالنا اور ان کا اس پر انکار کرنا، اور پھر صالح علیہ السلام کا ان کو وارننگ سنانا کہ 3 دن میں عذاب آنے والا ہے۔ انہوں نے جب اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے، پھر اس اونٹنی کو شہید کر دیا تو عذاب آ گیا، اور ایک زلزلہ آیا، اور اسی میں وہ اپنے اوندھے منہ اپنے گھروں میں گرے ہوئے تھے۔ صالح علیہ السلام نے پیچھے مڑ کے اپنی قوم کو دیکھا، کہا یہ قوم، میں نے تم کو رب کا پیغام تو پہنچا دیا تھا، نصیحت بھی کی تھی، لیکن تم نصیحت کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے تھے، اس لیے تم نے میری بات نہ مانی اور عذاب میں پھنسے۔ اللہ پاک آگے 4تھا قصہ لوط علیہ السلام کا بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے بھی اپنی قوم سے کہا کہ ارے تم ایسی بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے سارے جہاں میں کسی نے نہیں کی۔ یہ لواطت اور بدفعلی جو ہے، اس کے موجد یہ لوط علیہ السلام کی قوم ہے، اس سے پہلے کسی نے ایسی حرکت نہیں کی تھی، انہوں نے سب سے پہلے اس کو شروع کیا تھا، اس لیے کہا ما سبقکم بہا من احد من العالمین۔ ارے تم تو مردوں کے ساتھ اپنی شہوت رانی کرتے ہو، اپنی عورتوں کو چھوڑ کر تم تو حد سے گزرنے والے لوگ ہو۔ ان کی قوم کا جواب یہی تھا کہ نکالو ان لوگوں کو ہماری بستی سے، یہ بہت پاک صاف رہنا چاہتے ہیں، ہم کو ایسے پاک صاف لوگ نہیں چاہیے۔ تو ہم نے بھی لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا، سوائے ان کی بیوی کے کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں ہو گئی۔ ہم نے ان پر پتھروں کی ایک مہ برسائی، بارش برسائی، اور دیکھو ایسے مجرموں کا انجام کیسا رہا۔ 5واں قصہ اللہ نے بیان کیا شعیب علیہ السلام کا، جنہیں مدین کی طرف بھیجا تھا۔ یہ لوگ تجارت کرنے والے تھے اور ڈنڈی مارتے تھے، ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ نہ کرو۔ یہ ساری قومیں مشرک تھیں، لیکن ان میں کوئی خاص بڑا گناہ تھا۔ جیسے قوم لوط میں لواطت تھی، تو ان لوگوں میں یہ بزنس مین تھے، تو بزنس میں بہت گپلا کرتے تھے، بہت ٹھگتے تھے، لوگوں کو ٹھگو تھے۔ تو اللہ پاک نے یہ مدین والوں پر، شعیب علیہ السلام کی قوم پر، ان کے اس لوگوں کو ٹھگنے کی وجہ سے عذاب نازل کیا۔ تو اس میں ہمارے لیے عبرتیں ہیں۔ دیکھو قوم نوح میں تکبر تھا، قوم عاد میں وہی تکبر، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، قداور تناور، اور قوم صالح میں یہ مکانات بنانے کا شوق تھا، اور کھانے پینے کی اشیاء اور اس میں تنوع اور باغات بنانے کا شوق تھا۔ قوم لوط میں لواطت، اور ان میں جو ہے بزنس، تجارت، ٹریڈزمن۔ تو اللہ پاک نے ہم کو کہا کہ بھئی یہی بیماریاں تم میں بھی ہوں گی، ان قصوں کو سن کر عبرت پکڑو، ایسی حرکتیں مت کرنا۔ تو یہ شعیب علیہ السلام نے جو خطیب الانبیاء تھے، اپنی قوم کے ساتھ جو مکالمہ ہوا وہ بیان کیا۔ اب ہم ذرا بات تیز کر دیتے ہیں۔ 9واں پارہ 12واں رکوع شروع ہوتا ہے، وما ارسلنا فی قریۃ۔ یہ قصے سنانے کے بعد اللہ نے کہا کہ جس قوم میں ہم نے نبی بھیجا، تو ہم نے پہلے تو ان کو ذرا سخت اور تکلیف میں پکڑا کہ وہ گر گرا ہیں، لیکن پھر جب وہ نہیں گر گرائے تو ہم نے اس تکلیف کو ختم کر کے اس کی جگہ بھلائی اور نعمت دے دی، یہاں تک کہ وہ بڑھ گئے، کہنے لگے کہ وہ تکلیف تو ہمارے باپ دادوں کو آئی تھی، ہم کو تو کوئی تکلیف نہیں، ہم تو ایسے ہی رہنے والے ہیں، عیش اور آرام ہمیشہ ہمیشہ کریں گے۔ لیکن ہم نے پھر اچانک پکڑا، ان کو پتہ بھی نہ چلا۔ اگر یہ لوگ ایمان لے آتے، تقوی اختیار کرتے، تو ہم آسمان زمین کی برکتیں ان پر کھول دیتے، لیکن انہوں نے جھوٹا کہا ہم کو، تو ہم نے ان کی حرکتوں کی وجہ سے پکڑا ان کو۔ کبھی رات کو ان پر عذاب آیا، کبھی دن پر آیا، دوپہر کے وقت آیا۔ یہ اللہ کے مکر سے کیوں مطمئن ہو جاتے ہیں؟ صرف نقصان والے لوگ ہی، خرابی والے لوگ ہی اللہ کے مکر سے مأمون ہوتے ہیں۔ آگے پھر اللہ پاک نے 13ویں رکوع میں فرمایا کہ جو لوگ زمین کے وارث بنتے ہیں پہلے لوگوں کے بعد، تو وہ سمجھتے نہیں کہ ہم چاہیں تو ان کو بھی ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ سکتے ہیں جیسے ان کو پکڑا تھا۔
لیکن کیا کریں، جب یہ لوگ اس طرح کرتے رہتے ہیں ایسی حرکتیں، پھر ہم بھی ان کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں، پھر وہ نہیں سنتے ہیں۔ ان قصوں اور ان کہانیوں کو، ان بستیوں کی حالتوں کو تم سنو، پہلے بھی بیان کی ہیں، ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، لیکن وہ نہیں مانتے، اس لیے کہ پہلے سے ان کی عادت جھوٹا کہنے کی پڑ چکی ہے۔ پھر کافروں کے دل پر اسی طرح مہر لگ جاتی ہے۔ اکثر لوگ اپنے عہد کو نہیں نبھاتے اور اکثر لوگ فاسق ہیں۔ آگے پھر کہتے ہیں کہ یہ قومیں تو ہو گئیں، اس کے بعد ہم نے موسیٰ کو بھیجا فرعون کے پاس۔ موسیٰ علیہ السلام سب سے بڑے سب سے پہلے پیغمبر ہیں جو ایک بہت بڑی کمیونٹی کے پاس بھیجے گئے، اور نہ ان سے پہلے چھوٹی چھوٹی قومیں تھیں۔ بنی اسرائیل سب سے بڑی قوم تھی اور ان کے پاس بھیجا گیا، کئی لاکھ میں تھے یہ لوگ، اور فرعون ان پر بہت ظلم کرتا تھا۔ تو موسیٰ کو ہم نے وہاں بھیجا فرعون کے پاس، لیکن انہوں نے ہماری باتوں پر کا انکار کیا، کفر کیا، تو دیکھو ان فسادیوں کا کیا حال ہوا۔ اب اللہ نے ڈیٹیل میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا۔ یہاں پر کون سا حصہ بیان کیا ہے؟ وہ شروع زندگی نہیں، پیدائش وغیرہ نہیں، وہ سورہ قصص میں ہے۔ مدین جانا، وہاں رہنا، یہ بھی نہیں 10 سال، بلکہ وہاں سے جب واپس آ رہے تھے اپنے امی ابا کی ذرا خبر لینے کے لیے، دیکھنے کے لیے کہ وہاں مصر کا کیا حال چال ہے، تو راستے میں خدا نے ان کو پیغمبری سے نوازا۔ خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھی احوال کہ آگ لینے کو جائیں اور پیغمبری مل جائے، تو اللہ نے ان کو پیغمبر بنا دیا، کہا جاؤ فرعون کے پاس اور اس کو کچھ سدھارنے کی کوشش کرو۔ خدا نے ان کو 2 معجزات دیے، ایک تو لاٹھی جو سانپ بن جائے، پھر پکڑیں تو واپس لاٹھی بن جائے، اور دوسرا ید بیضا، اپنا دایاں ہاتھ بغل کے نیچے ڈالیں پھر نکالیں تو وہ روشن چمکدار، اور واپس اندر رکھیں تو وہ اپنے حال پر لوٹ آئے۔ تفاسیر دیکھنے سے ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ وہ روشنی سے مراد یہ کہ اس میں جیسے ٹارچ بتی کی روشنی ہوتی ہے نا، جیسے آدمی کو رستہ دکھتا ہے، بس اس طرح اس میں روشنی ہو جاتی تھی۔ تو اس میں جیسے ہمارے موبائل میں لائٹ آ جاتی ہے، تو وہ اس طرح ان کے ہاتھ میں لائٹ آ جاتی تھی اور اس سے ان کو رستہ دکھتا تھا۔ تو یہ 2 معجزات اللہ پاک نے ان کو دی ہے اور اس کو دے کر بھیجا۔ فرعون کے پاس آئے، انہوں نے کہا معجزہ دکھاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ڈالی، سانپ بن کے اس کی طرف دوڑے، بچاؤ بچاؤ بچاؤ، بھاگا اپنے تخت کے نیچے، چھپ گیا، بچاؤ بچاؤ بچاؤ، اور سارے اس میں دربار میں بھگدڑ مچ گئی۔ سانپ سے تو سبھی کو ڈر لگتا ہے، اور اتنا بڑا سانپ اژدہا، پہلے وہ چھوٹا تھا، پھر بڑا ہوا اور بہت بڑا اژدہا، اور منہ کھولا اور پھن مارے اور اس کی طرف بھاگا، بچاؤ بچاؤ بچاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ لاٹھی اس کو پکڑا، واپس لاٹھی بن گئی، لیکن اس سے فرعون پر ایک دہشت چھا گئی، رعب چھا گیا۔ وہ ہمیشہ پھر ڈرا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کو مارنے کی کوشش نہیں کی، ڈرتا رہا کہ سانپ بنے گا تو مجھے کھا جائے گا سانپ۔ تو اللہ پاک نے اس لیے یہ سانپ کا معجزہ موسیٰ علیہ السلام کو دیا۔ اور پھر جو ہے وہ اس نے کہا، جب اس کو ذرا قرار آیا، اپنا ٹھیک ٹھاک کر کے واپس تخت پہ بیٹھا، اچھا تم جاؤ یہاں سے، ہم سوچتے ہیں پھر فیصلہ کریں گے۔ پھر اس نے اپنے درباریوں سے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو بڑا جادوگر ہے، تو جادوگروں کو بلاؤ، جادو سے ٹکر لے لے گا، اس کو ختم کر دیں گے۔ ہاں یہ مشورہ بہت اچھا ہے۔ ساری دنیا سے جادوگر اکٹھے کیے، ادھر ادھر سے سب اطراف میں اعلان ہو گیا، بہت سے جادوگر آ گئے، سب اپنے لاٹھیاں رسیاں لے کر کے آئے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی آئے، اور موسیٰ علیہ السلام نے وہ سانپ ڈالا نا، تو وہ ساری رسیوں کو اور لاٹھیوں کو وہ تو پورا نگل گیا، اور وہ ساری لاٹھی رسیاں غائب۔ وہ کہنے لگی یار یہ تو جادو نہیں ہے، یہ تو کچھ اور ہے، اور نہ ہماری لاٹھی رسیاں کیسے غائب ہو گئی، یہ تو ایک دم کھا گیا سب کچھ۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جو پکڑا تو واپس وہ تو لاٹھی بن گئی۔ تو وہ جو جادوگر تھے وہی سدھے میں گر گئے، لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کو مان لیا انہوں نے۔ اب جو ہے فرعون کہنے لگا ہاں یہ تمہاری ملی بھگت لگتی ہے، تم نے پہلے سے کچھ مشورہ کیا تھا، سارے جادوگروں کو میں ماروں گا۔ تو اس نے جادوگروں کو قتل کروا دیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو نہیں چھیڑ سکا۔ آخر کچھ اور باتیں ہوئیں، اللہ نے یہاں نقل کی۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے، وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، ذرا فاسٹ فارورڈ کر دیتے ہیں، تو وہاں پار ہو کر دوسری طرف گئے، فرعون غرق ہو گیا، اور انہوں نے وہاں جا کر بھی کچھ بنی اسرائیل سدھرے نہیں تھے۔ بنی اسرائیل کہنے لگے نہیں فرعون تو نہیں مر سکتا، ارے فرعون مر گیا ہے، نہیں وہ مر ہی نہیں سکتا نا، وہ بھی زندہ ہے۔ تو اللہ پاک نے فرعون کی لاش نکال دی باہر، دریا نے پھینک دی، انہوں نے کہا دیکھو یہ ہے فرعون،
جب انہوں نے دیکھا تو کہا ہاں اچھا 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 ٹھیک ہے، پھر چاہے ہو گیا ہے، مرا ہو. تو ہم لوگ بھی، مفتی احمد خانپوری صاحب نے اس میں کہا کہ ہم لوگ بھی یہ کنسپیرسی تھیوریز بہت سنتے ہیں تو ہمارا دماغ بھی ایسا ہو جاتا ہے. تو ہمیں ایسی باتوں پر ایسا بھینکر دماغ نہیں بنا دینا چاہیے کہ یار یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یار ان کو تو شکست ہو ہی نہیں سکتی، یہ تو جو چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں، ان کو تو موت آئے گی ہی نہیں ان کو. نہ، ایسا کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ کے قبضے میں ہے. اللہ پر بھروسہ رکھو یار، اللہ پر بھروسہ رکھو. اللہ کو کیوں بھول جاتے ہو تم لوگ؟ تو بنی اسرائیل نے بھی تو ایسی ہی حرکت کی تھی، تو اس کو اللہ پاک نے یہاں پر بیان کیا. آگے پھر وَإِذْ جَئْنَاكُمْ اور وَوَعَدْنَا موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پر جانا 30 دن کے لیے اعتکاف کرنے کے لیے، پھر جلدی کرنا کہ چلو واپس جانا ہے، آج اعتکاف پورا ہو رہا ہے تو جلدی جلدی کر بھاگتے ہیں. اللہ نے کہا کہ کیوں اتنی جلدی کیوں، 10 دن اور رہو یہاں. فَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ. اللہ نے کہا 10 دن اور رہو، 10 دن رہے، چلہ پورا کروایا اللہ نے. اور جب چلہ پورا ہوا تو اللہ نے ان کو وہاں پر وہ کتاب مرحمت فرمائی، اور اللہ پاک نے ان سے کلام فرمایا. اللہ پاک نے ایک دفعہ کلام نہیں کیا تھا، وہ پہلے بھی کلام کیا تھا جب پیغمبری ملی تھی، اس کے بعد بھی کلام ہوا تھا. تو یہاں کوہ طور پر جب کلام ہوا، بات ہوئی، تو موسیٰ علیہ السلام ذرا موڈ میں آ گئے کہ یہ تو بار بار اللہ نے ہم سے بات کی ہے. تو اب کہہ دیا کہ اللہ ذرا دکھا دو نا، میں دیکھنا بھی چاہتا ہوں آپ کو. تو اللہ نے کہا رب ارنی انظر الیک. انہوں نے وہ کہا، اللہ نے کہا لن ترانی، نہیں دیکھ سکتے، دنیا کی آنکھیں کمزور ہیں، ان میں وہ پاور نہیں ہے. وہ چشمہ پہن کے دیکھنا پڑتا ہے، ابھی تمہارے پاس وہ چشمہ نہیں ہے. جنت میں آؤ گے تو اللہ آنکھ میں وہ پاور دے دیں گے، وہ چشمہ پہنا دیں گے، اس سے تم دیکھ پاؤ گے، ابھی نہیں دیکھ سکتے. پھر اللہ نے وہ پہاڑ پر تجلی ڈالی اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گرے. یہ سارا قصہ. پھر اور کچھ باتیں موسیٰ علیہ السلام کی اس میں ہیں لیکن ہمارے پاس ٹائم نہیں. اس کے بعد اللہ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرمایا. جیسا میں اس شارٹ سمری میں کہہ چکا ہوں کہ یہ نبی یہ امی ہیں جن کا نام اور ان کی صفات تورات میں بھی لکھی ہیں، انجیل میں بھی لکھی ہیں. نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اور پاک چیزوں کو حلال اور خبیث اور گندی چیزوں کو حرام کرتے ہیں. وہ مشکل احکام اتارتے ہیں، جو وہ قیدیں جو ان پر تھیں. اب جو اس نبی کو مانیں گے، ان کی رفاقت اختیار کریں گے، ان کی مدد کریں گے، اور اس نور کے پیچھے چلیں گے جو ان کے ساتھ اتارا گیا یعنی قرآن شریف، وہی لوگ کامیاب ہیں. پھر فرمائے لوگو کہہ دو اے محمد کہ اے لوگو میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف. یہ بڑی پوائنٹ کی بات ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یونیورسل پروفٹ ہے، انٹرنیشنل پروفٹ ہے، اور باقی جتنے پیغمبر آئے وہ نیشنل تھی، وہ ریجنل تھی، وہ ٹرائبل تھی، وہ قومی تھی، وہ علاقائی تھی، وہ ایک علاقے محدود جگہ کے لیے تھے. حتیٰ کہ موسیٰ اور عیسیٰ بھی ایک محدود طبقے کے لیے تھے، بنی اسرائیل کے لیے تھے. ساری دنیا کو عیسائی بننے کی ضرورت نہیں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام ساری دنیا کے رسول تھے ہی نہیں. وہ تو یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، ایک محمد الرسول اللہ ہیں جن کو کہا گیا کہ بولو انی رسول اللہ علیکم جمیعا، جن کے لیے کہا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، جنہوں نے کہا وارسلت الی الخلق کافۃ وختم بی النبیون. تو محمد الرسول اللہ انٹرنیشنل نبی ہیں، یونیورسل نبی ہیں. اس لیے بولو کہ میں ساری دنیا کی طرف بھیجا گیا ہوں، اس اللہ کا بھیجا ہوا ہوں کہ جس کا راج ہے، حکومت ہے آسمانوں میں بھی زمین میں بھی، اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں. وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے. اب تم ایمان لے آؤ اس اللہ پر اور اس کے اس رسول پر جو نبی ہے، جو امی ہے، جو خود بھی اللہ کی باتوں پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ کے کلمات پر. اسی نبی کو فالو کرو تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ. قوم موسیٰ میں کچھ لوگ ہیں جو ابھی حق بات پر چلتے ہیں اور اسی سے انصاف کرتے ہیں. شاید یہ عبداللہ ابن سلام وغیرہ کی طرف اشارہ ہو یا اس زمانے میں جو تھے ان کی طرف. پھر اللہ پاک نے آگے قوم موسیٰ پر کچھ اپنی انعام بیان کیے، اور پھر وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ سے کچھ لوگ ان میں ایسے آئے تھے یہود میں کہ جنہوں نے شرارت کی تھی، اللہ کے حکم کی مذاق اڑائی تھی، تو ان پر جو عذاب آیا تھا وہ اللہ نے بیان کیا. اللہ پاک نے اس میں بیچ میں ایک بات کہی فخلف من بعدہم خلف ورثوا الکتاب، کہ ان نالائق لوگوں کے پیچھے کچھ اور نالائق لوگ آ گئے جو اس کتاب کے وارث بنے، لیکن یأخذون عرض هذا الادنی ویقولون سیغفر لنا، جو اس ادنا زندگانی کے اسباب کو لیتے تھے. یعنی
رشوت، تورات کی آیتیں چینج کرنے کے لیے رشوتیں لیتے تھے، پیسے، دنیا کے پیچھے پڑ گئے تھے. اس میں کس کو سبق دیا جا رہا ہے؟ علماء کو، کہ علماء کرام تم دنیا کے پیچھے مت پڑنا اور پیسوں کے لیے سائن مت کرنا، جھوٹے موٹے فتوے مت دینا، ان کی طرف سے ہو جاؤ گے. الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب الا یقولوا علی اللہ الا الحق، ان سے یہ عہد لیا تھا کہ نہیں کہ حق بات بالکل بولو گے. ودرسوا ما فیہ، اس میں جو کچھ ہے وہ پڑھا تھا انہوں نے. والدار الاخرۃ خیر للذین یتقون، آخرت کا گھر بہتر ہے تقوی والوں کے لیے. فلا تعقلون، سمجھ نہیں. والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ، جو لوگ خوب اچھی طرح پکڑے رہتے ہیں کتاب اللہ کو اور نماز قائم کرتے ہیں، تو ایسے نیکی کرنے والوں کا ثواب ہم ضائع نہیں کرتے. یہ کچھ باتیں چلیں. بیچ میں بلعم بن باورا کے قصے کی طرف اشارہ ہوا. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ میں اللہ نے کہا کہ جو لوگ جہنم میں جانے والے ہیں، اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، وہ تو جا کر ہی رہیں گے، ان کو وہیں جانا ہے، ان کو ایسے ہی کام کرنا ہے. یہ تو جانوروں جیسے ہو گئے، اس سے بھی زیادہ بہکے ہوئے، بڑے غافل ہیں. تم ان کی جیسے مت بننا، ان سے دور رہنا. دیکھو اللہ سے دعائیں مانگنا. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اسماء حسنہ سے اللہ کو پکارنا. اور جو لوگ اللہ کے ناموں کو بگاڑتے ہیں، اس میں کجروی اختیار کرتے ہیں، ان کو چھوڑ دینا، ان کو ان کی حرکتوں کی سزا ملنے والی ہے. آگے پھر وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، تو اسی مضمون. آگے پھر اللہ پاک نے اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ، پیغمبر کا حال بیان کیا. دیکھو یہ محمد ہم نے بھیجے ہیں اور کتنے اچھے انسان ہیں، ان میں کوئی جنون ونون نہیں، پھر بھی لوگ ان کو مجنون کہتے ہیں. دیکھتے نہیں کوئی جنون نہیں ہے ان میں، یہ تو نذیر مبین ہے. کیا یہ دیکھتے نہیں آسمان زمین کی بادشاہت میں اور جو کچھ اللہ نے بیان کی بنایا ہے اس میں، اور یہ کہ ہو سکتا ہے ان کی موت کا وقت بھی قریب آ گیا ہو. ابھی اگر قرآن کو نہیں مانیں گے تو کس کو مانیں گے؟ حقیقت یہ ہے کہ جس کو اللہ ہی بہکا دے اس کو کوئی راہ پر نہیں لا سکتا. اللہ بھی ان کو چھوڑ دیتا ہے، ان کو سرکشی میں، وہ اسی میں سرگرداں اور گھومتے رہتے ہیں. یہ لوگ تم سے ضد کے طور پر پوچھتے ہیں قیامت کب آنے والی ہے؟ کہہ دو کہ اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، اس کو اس کے وقت پر اللہ ہی ظاہر کریں گے، کوئی اور نہیں. قیامت تو بھاری چیز ہے، آسمان زمینوں میں ڈرو. قیامت کی جلدی مت مچاؤ کہ کب آنے والی ہے، ڈرتے رہو. یہ دعا مانگو کہ ہماری زندگی میں نہ آئے، اللہ اس سے پہلے، دجال کے آنے سے پہلے ہم کو بلا لے. پتہ نہیں دجال کا فتنہ ہم برداشت کر پائیں گے، کہیں ہم ہی نہ پھسل جائیں اس میں. اور قیامت ایک دم سے آ پڑے گی اور اچانک فٹافٹ سب کچھ ہو جائے گا. یہ تم سے اس طرح پوچھتے ہیں جیسے تم خود بھی اس کے تلاش میں لگے ہوئے ہو، حالانکہ تم اس کی تلاش میں نہیں ہو، تم تو اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہو. کہہ دو کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے. اکثر لوگ جانتے نہیں. میں اپنے لیے کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں. اگر میں غیب کی باتیں جانتا تو میں بہت سی خیر اکٹھی کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی. میں تو ایک بشیر و نذیر ہوں. آگے کچھ اور مضامین چلے. بس اخیر میں اللہ پاک نے کچھ نصیحتیں کر دیں اور فرما دیا خذ العفو وامر بالعرف. میرے پیارے، معافی کو لازم پکڑو. کوئی تمہیں تکلیف دے معاف کرو اس کو، اور بھلائی کا حکم دو، نیک کام کرنے کا حکم دو. خود بھی نیک کام کرو، دوسروں کو بھی حکم دو، اور جاہلوں سے منہ پھیر لو. اور اگر شیطان کبھی تم کو چونکا مارے اور ابھارے تو فوراً اللہ کی پناہ لے لو، اعوذ باللہ پڑھ لو، کیونکہ اللہ سب کچھ سنتے دیکھتے ہیں. جو تقوی والے ہوتے ہیں ان کو شیطان ذرا سا کچھ مس کرے اور ان پر اس کا کچھ چونکا پڑے اور اس کو چمکارا دے اور چمٹی دے تو وہ اچانک نصیحت پکڑ لیتے ہیں، سوج آ جاتی ہے، توبہ توبہ استغفار کر کے شیطان کو بھگا دیتے ہیں. لیکن جو شیطان کے دوست ہوتے ہیں تو شیطان ان کو گمراہی میں اور کھینچتے ہیں اور پھر ان کو چھوڑتے نہیں ہیں، پورا ہی گھسیٹ لیتے ہیں. اسی سے کیا معلوم ہوا؟ انٹرنیٹ ایک شیطانی جھال ہے. اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جسے شیطان شکار کرتا ہے. بہت سے لڑکے انٹرنیٹ پر بیٹھے رہتے ہیں تو اس میں کوئی ادھر ادھر کی دہریے کی باتیں، ایتھیسٹ کی باتیں پڑھتے ہیں تو ان کو وہ بات دماغ میں لگ جاتی ہے. اب اگر انہوں نے توبہ کر دیا، استغفار کر کے دوسری طرف چلے گئے تو بچ جاتے ہیں. لیکن اگر اس میں اور دیکھنے گئے شیطان کہتا ہے اب یہ پکڑا گیا. شیطان پھر کھینچتا ہے اور بالآخر مرتد بنا دیتا ہے، ایتھیسٹ بنا دیتا ہے، اس کا اسلام چھین لیتا ہے. یہ اللہ پاک نے یہاں کا اس آیت میں اسی طرف تو اشارہ ہے
کہ جو تقوی والے ہوتے ہیں اگر ایسا شیطانی اچانک کبھی کوئی حملہ ہوا تو فوراً وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، لیکن جو شیطان کے دوست ہوتے ہیں وہ اس میں آگے بڑھتے ہی جاتے ہیں، شیطان بھی ان کو چھوڑتے نہیں ہیں، پورا ہی گھسیٹ لیتے ہیں، دوزخ میں لے جاتے ہیں۔ اور مشرک لوگ طرح طرح کی اشکال کرتے ہیں کہ نشانی لاؤ، کسی طرح سے بنا دو نہ نشانی، کہو کہ بھئی میں تو نشانی لانے کا ذمہ دار نہیں، معجزہ دکھانے کا اللہ کی طرف سے جو وحی آتی ہے میں وہی پڑھتا ہوں، یہ قرآن وحی ہے، بصیرت ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ اخیر میں اب پھر قرآن کی عظمت بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو جی قرآن جب پڑھا جائے دھیان سے سنو، چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نزلت فی القراءۃ خلف الامام، کہ یہ آیت کریمہ امام کے پیچھے پڑھنے کے متعلق اتری ہے کہ امام جب قرآن پڑھ رہے ہوں تو چپ رہو، دھیان سے سنو۔ بعض لوگ نماز میں قرآن لے کے امام کے پیچھے کھڑے رہتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، اور بعض لوگ تو امام کے ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں۔ یا اللہ اول تو قرآن لے کے کھڑے رہنا غلط، اور پھر ساتھ ساتھ پڑھنا ہے تو اور نقصان۔ اللہ تو کہہ رہے ہیں فاستمعوا له وانصتوا، بھائی جب قرآن پڑھا جائے تو چپ رہو، دھیان سے سنو، لیکن ان سے چپ نہیں رہا جاتا، پڑھتے ہیں پیچھے، حتیٰ کہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تو ہے، حنفیہ کے یہاں نہیں ہے، امام احمد بھی منع کرتے ہیں، کہتے ہیں امام جب پڑھ رہا ہو چپ رہو۔ تو یہ ہے لعلکم ترحمون، چپ رہو گے، دھیان سے سنو گے تو تم پر رحمت نازل ہوگی۔ اور دیکھو رب کو اپنے دل میں یاد کرو، گر گراؤ، ڈرتے ہوئے یاد کرو، اور بہت زور سے چلا کر نہیں، ذرا میڈیم آواز کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو۔ وذکر ربک ہے نا، ذکر کرتے ہو، کرو ذکر، ہے جی ذکر کرو، گر گراتے ہوئے بھی کرو، ڈرتے ہوئے بھی کرو، بہت چلا کر نہیں، درمیانہ آواز سے کرو، صبح میں بھی کرو، شام میں بھی کرو، اور دیکھو غافلین میں سے مت بننا۔ اللہ، لوگ کہتے ہیں ذکر بدعت ہے، ذکر بدعت ہے، آواز سے ذکر کرنا بدعت ہے۔ ارے اللہ یہاں کہہ رہے ہیں ودون الجہر من القول، بھئی ذرا بہت چیخ کر نہیں، ذرا درمیانہ آواز کے ساتھ، لیکن آواز کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو، ہے نا۔ اور آواز کے ساتھ ذکر کرنے کی 25 حدیثیں سیوطی نے نتیجۃ الفکر فی الذکر بالجہر میں بیان کی ہیں، اور وابل الصیب میں ابن القیم نے ایک باب باندھا ہے آواز کے ساتھ ذکر کرنے پر۔ اور آج لوگ کہتے ہیں کہ آواز کے ساتھ ذکر نہیں کرے گا، ذکر جہری بدعت ہے۔ ارے یہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے میرے بھائی، تضرع کے معنی ہی ہے آواز، کیونکہ بغیر آواز کے ایک آدمی چپ چاپ بیٹھا ہے تو اس کو کہیں گے یہ گر گرا ہے، میں چپ چاپ بیٹھا ہوں، اس میں کوئی گر گرانا ہے نہیں، لیکن اللہ میرے اللہ پلیز اللہ اللہ اللہ، یہ گر گرانا ہے۔ ہمارے حضرت نور اللہ مرقدہ اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، انہوں نے ہمیں ترمذی کے سبق میں گر گرانے کی مثال سمجھائی۔ وہ باہر آئس کریم والا آیا ہو اور ٹنگ ٹونگ آئس کریم کی گھنٹی بج رہی ہو تو بچہ ماں کے پاس دوڑے کہ ممی پیسے دینی، مجھے آئس کریم لینی ہے۔ ممی کہا نہیں ابھی تو نے آئس کریم کھائی، ممی پلیز دینی مجھے، ہو گیا ابھی تو کھائی تو نے، جب فریج میں ہے وہاں سے کھا لے، مجھے آئس کریم والے سے ہی کھانا ہے۔ تو وہ ممی کے پیچھے پیچھے دوڑے گا، پاؤں پکڑ لے گا، اس کا ڈریس پکڑ لے گا، نا ممی پلیز نا ممی پیسے چاہیے۔ تو امی بھی پھر نکالے گی پرس میں سے، جا لے لے۔ اس کو یہ جو بچے کا رونا ہے یہ گر گرانا ہے، پھر وہ خوشی خوشی جائے گا اور آئس کریم خرید لے گا۔ تو اللہ کے سامنے بھی ایسے گر گرانے کی ضرورت ہے، اس طرح گر گراؤ اللہ کے سامنے، روو، پلیڈنگ کرو، پلیز اللہ، اس طرح دعا مانگو۔ یہ ہے ذکر کرو رب کو اپنے دل میں گر گراتے ہوئے بھی، یعنی دل میں تو زیادہ ضروری ہے، دل میں نہ ہو صرف زبان پہ ہو تو کسی کام کا نہیں، تو دل میں دل سے اللہ کو یاد کرو، گر گرا کر کرو، خوف کے ساتھ کرو، یہ خفیہ نہیں، یہ خیفہ ہے، خوف کے ساتھ، اور دون الجہر من القول، بہت زور سے چیخ کر نہیں۔ وہ حدیث میں ہے نا، حج میں جا رہے تھے زور سے، تو حضور نے فرمایا اربعوا علی انفسکم انکم لا تدعون اصم ولا غائبا، ارے اپنے اوپر رحم کرو یار، تم کسی بہرے کو نہیں پکار رہے، غائب کو نہیں پکار رہے، انہ سمیع قریب وهو اقرب الی احدکم من عنق راحلته، وہ تمہارے بہت قریب ہے، تمہاری سواری کی رسی سے بھی وہ تمہارے زیادہ قریب ہے۔ اس لیے ذرا نرمی سے لبیک پڑھو، نرمی سے ذکر کرو، چیخو نہیں، سفر میں ہو تھک جاؤ گے، جلدی کٹ جاؤ گے، اس لیے فرمایا۔ آگے سجدے کی آیت ہے کہ رب کے جو فرشتے ہیں وہ رب کی عبادت سے ناک نہیں چڑھاتے، تکبر نہیں کرتے، تسبیح بھی بہت پڑھتے ہیں، سجدے بھی بہت کرتے ہیں۔ اب ہم سجدہ کریں گے کیونکہ آیت پڑھی ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ ولہ یسجدون، جو لوگ لائیو سن رہے ہیں وہ بھی کر لیں، کیونکہ ریکارڈنگ میں سجدہ نہیں، لائیو سننے میں سجدہ ہے۔
تو آپ نے لائیو سنا ہے، اس لیے اپنے گھروں پر ایک ایک سجدہ کر لینا کہ یہ سورہ اعراف کا جو سجدہ ہے وہ ہم کر رہے ہیں۔ بہرحال سورت بڑے اچھے انداز میں پوری ہوئی، قرآن کی عظمت سے شروع ہوئی تھی، قرآن کی عظمت پر ختم ہوئی، ذکر اللہ کی تاکید ہوئی، اور عبادت کرنے کا حکم ہوا کہ خوب عبادت کرو، تسبیح بھی پڑھو اور سجدے بھی خوب کرو، یہی چیز کام آنے والی ہے۔ اللہ ہمیں جو کام کرنے کے ہیں ان کو کرنے کی توفیق دے، جو چھوڑنے کے ہیں ان کو چھوڑنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ سورہ انفال کی کا خلاصہ پورا ہوا، بس آگے انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ سیدھا کر لیں۔